ہے پروگرام ستاروں سے آگے آر جے کائنات خان کے ساتھ. دل دل پاکستان جا جا پاکستان 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 ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل یہ دل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویری گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو. آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آر جے کائنات خان. سنو FM 89.4 نیٹ ورک پر. اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی میرے پروگرام کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں گے 05822532379. اٹس اے کالنگ نمبر. آپ SMS بھی کر سکتے ہیں. SMS کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے AJ کے اسپیس دیں گے اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 8 اگست کی 9 تاریخ ہے اور ہم اگست کے سٹارٹ سے ہی اس کو پرجوش طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر جمعے اور ہر ہفتے کو دن 3 سے 5 بجے تک. اور ہم اپنے پروگرام ستاروں سے آگے میں بات کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کی اور اپنے بچوں کی جو کہ ہمارے ملک کا ہمارے معاشرے کا قیمتی ترین اثاثہ ہیں. ہم لے کر آئے ہیں وہ بھی اسی موقع کی مناسبت سے ہے. لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے آزادی کی. ہم آزادی کا جو یہ دن ہے ہر سال 14 اگست کو مناتے ہیں. ہم تمام مسلمان آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور آزادی کی فضا میں سانس بھی لے رہے ہیں. آزادی ایک نعمت ہے جو ہمارے عظیم لوگوں نے اور جو ہمارے عظیم رہنماؤں نے بڑی محنت اور کوشش کے بعد یہ حاصل کی اور انہی کی محنت کا جو صلہ ہے جو ہمیں ایک آزادی کی صورت میں ملا ہے. اور ہمیں اپنے وطن کا خیال رکھنا چاہیے. اس سے جو ہے جو وطن کے لوگ ہیں ان کو ایک یونٹی میں رہنا چاہیے اور اپنے وطن کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے وطن کو سرسبز و شاداب رکھے, آمین. اور جو لوگ ہمارے ملک پر گندی اور میلی نگاہ ڈالے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, آمین. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے, آپ کو پتا چل گیا ہوگا ہمارے BGM سے بھی, آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان. محبت ایک ایسا جذباتی رشتہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے, جو دلوں کو سکون بخشتا ہے اور قوموں کو قریب بھی لاتا ہے. یہ وہ طاقت ہے جو نفرتوں کو مٹا کر انسانیت کا درس دیتی ہے. آج کے دور میں جب دنیا مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے, محبت اور امن کا پیغام ہی انہیں ان مشکلات سے نکال سکتا ہے.
پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ہی امن و محبت پر رکھی گئی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ امن اور ہم آہنگی کا درس بھی دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ مذہب، ذات یا ان کے فرق سے بالاتر ہو کر ہمیں ایک قوم بننا ہوگا۔ لیکن آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم محبت کا پیغام پھیلائیں۔ آج جو ہے ہم آج سے ہی کوشش کریں کہ اپنے وطن کی ترقی کے لیے جو ہے سب لوگ مل کر محنت کریں، کیونکہ جیسے قطرہ قطرہ کر کر دریا بنتا ہے، اور ایسے ہی ملک کے ہر باشندے، ہر فرد کو چاہیے کہ ملک کی ترقی میں اپنا جو ہے وہ اہم کردار بھی ادا کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے عقائد اور خیالات کا احترام کریں اور نفرتوں کا خاتمہ بھی کریں۔ ہمیں اپنے ملک میں امن و امان کو فروغ دینا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ایک خوشحال اور پرامن پاکستان میں زندگی گزار سکیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اس محبت کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے اور پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک مثال بھی بنائیں گے۔ آمین۔ جیسا کہ آپ کو ہمارے سیٹ پر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی دو ننھے منھے ستارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے کیا پلانس ہیں، فیوچر میں یہ کیا کریں گے، اور یہ ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ آزادی کو کیسے مناتے ہیں، اور جو ہماری یوتھ کو یہ سب سے زیادہ یہ کیا پیغام دیں گے۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں، مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ان کا میں شارٹ انٹروڈکشن میں چاہتی ہوں، یہ اپنا انٹروڈکشن خود دیں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اور آپ بتائیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویری گڈ۔ اب ہماری دوسری سائڈ پہ خوبصورت سے پیارے سے بچے بیٹھے ہیں، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، میں چاہتی ہوں جو آپ کو پیارے پیارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے اپنا شارٹ انٹروڈکشن ان کو دیں گے۔ آپ کیا کرتے ہیں، کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کس گریڈ میں ہیں؟ میرا نام ایان ہے اور میں پیرامڈس انٹرنیشنل اسکول میں ہوں، اور میرے گریڈ 4 یلو ہے۔ 4 یلو۔ پیرامڈس انٹرنیشنل اسکول میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کا نام ہے ایان خالد۔ ویری نائس۔ اور میرا نام مریم عدیل ہے، میں آفتاب حسین شہید آرمی پبلک اسکول سے ہوں، اور میرا گریڈ 5 بی گرلس۔ ماشاءاللہ، اتنے پیارے پیارے بچے ہیں۔ مریم عدیل جن کا جو اسٹڈی کر رہی ہیں آرمی پبلک اسکول میں، اور یہ گریڈ 5 کی اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ سے۔ تو ہم ان سے بھی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بھی ان کی رائے لیتے ہیں کہ ان کو یہاں پر آ کے، سیٹ پر آ کر ان کو کیسا لگ رہا ہے۔ آپ مجھے 1 بائی 1 کر کے بتائیں گے۔ آپ کو ہمارے سیٹ پر آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ویری نائس۔ اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا، تو اگر میں آپ کا ایجوکیشنل ٹائم پیریڈ کے بارے میں پوچھوں، چونکہ سمر ویکیشنز ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ سمر ویکیشنز آپ کی کیسے جا رہی ہیں؟ ہمارا ٹائم پیریڈ تو بہت ایزی چلا جاتا ہے، بٹ جو ہمارے ویکیشنز ہیں وہ ہم ان ویکیشنز میں بہت اچھی طرح انجوائے کر لیتے ہیں۔ انجوائے کر لیتے ہیں ویکیشنز میں؟ صرف انجوائے کیے یا کچھ پڑھا بھی ہے؟ نہیں، مطلب کہ ہم نے اپنا کورس جو مطلب کہ ہماری رہتا تھا آدھا، جو مطلب کہ آدھا نوٹ بکس میں ہے، ہم نے اسے ریوائز بھی کیا ہے، اور ہم نے اچھا، ویری نائس، آپ نے ریوائز بھی کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ بتائیں گے ایان؟ آپ بتائیں گے؟ ہم نے بھی بہت انجوائے کیا، اور جو چھٹیوں کو کیسے گزارا ہے آپ نے؟ بہت اچھے سے گزارا ہے۔ کیا کیا ان چھٹیوں میں؟ میں اپنے نانوں کے گھر گیا تھا، اپنے کزنس کے گھر گیا تھا، پھر وہ اپنے گھر آئے تھے، میں اپنے ولیج بھی گیا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ بتائیں مریم، آپ کہاں پر گئی ان چھٹیوں میں؟
میں اپنے ولیج میں گئی تھی. ولیج گئی تھی. ولیج جا کے آپ نے کیا کیا تھا؟ ادھر ہم نے اپنی فوٹو کلکس کی تھی فوٹو کلکس کی تھی ماشاء اللہ. اور پھر ہم نے ادھر کھیلا اور اس طرح ہم نے. اچھا تو چھٹیاں گزر گئی پتہ ہی آپ کو نہیں چلا. اچھا بچوں کا یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کو پورے سال کی بھی چھٹیاں دے دی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو 2 دن کی چھٹیاں تھی, 1 دن کی چھٹیاں تھی, پتہ ہی نہیں چلا. اور اگر 1 دن اسکول گئے تو کہیں گے 1 سال کے برابر ان کو لگتا ہے. تو بچوں کی یہ ہوتا ہے, ان کی سائیکی یہ بنی ہوئی ہے. چلے کوئی بھی نہیں. اب تو خیر آپ کے اسکولز بھی جو ہے وہ لگ رہے ہیں, آلموسٹ چھٹیاں جو ہیں آپ کی ختم ہونے والی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو اسکولز ہیں وہ ری اوپن کب ہو رہے ہیں؟ 12 سپتمبر. 12 ستمبر کو. اچھا تو آپ ایان 19 اگست. اچھا 19 اگست سے. اچھا کیا آپ کو معلوم ہے یہ جو من چل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ کون سا من چل رہا ہے؟ اگست. اگست کا. اور اگست کی کیا اسپیشلٹی ہے؟ اس منتھ میں ہمارے پیارے ملک پاکستان کو آزادی حاصل ہوئی. آزادی حاصل ہوئی تھی ماشاء اللہ, ویری نائس. اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ جو ہے اس اگست کے جو ڈے آ رہا ہے 14 اگست کے لیے آپ کی کیا پریپریشنس ہیں, آپ نے کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں؟ ہم نے نیشنل سانگس پریپیئر کیے ہوئے ہیں اور اسپیچ. اچھا یہ اسپیچ بھی تیاری. آپ کے اسکول میں کوئی اس طرح کا یہ دن سیلیبریٹس کیے جاتے ہیں یہ دن؟ جی. تو آپ جائیں گی, آپ نے کسی چیز میں پارٹیسپیٹ اس دفعہ کیا ہے یا نہیں؟ اس دفعہ نہیں کیا لیکن آپ کرتی ہیں. اچھا تو کس چیز میں آپ موسٹلی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں؟ اسپیچ میں اسپیچ میں اور نیشنل سانگ نیشنل سانگس میں اور نعت وغیرہ. اچھا نعت وغیرہ میں. اب چونکہ آپ نعت میں آپ پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہیں, اور ایان آپ کیا کرتے ہیں, آپ اسٹیج پر جاتے ہیں یا شائے بوائیں؟ نہیں میں شائے بوائے نہیں ہوں, میں بھی اسٹیج پہ گیا ہوں. اسٹیج پر آپ جاتے ہیں اور کیا پرفارم کرتے ہیں وہاں پر؟ نعت پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نعت میں زیادہ حصہ لیتے ہیں, تو ویری گڈ. تو چلیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیج پر جاتے ہیں, تو میں یہی کانفیڈینس آپ کا اپنے سیٹ پر دیکھنا چاہتی ہوں, اور پیارے پیارے بچوں سے میں نعت سننا چاہتی ہوں, جو ہماری آڈینس بھی کہہ رہی ہے کہ وہ کچھ سننا چاہتی ہے آپ سے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ نعت جو ہے پڑھ کر سنائیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہے کہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت ہے باغ ہنسی, ہم نے کہ جنت بہت ہے ہنسی, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में ऐसे ही सुरूर को बरकरार रखे, आमीन। तो ये जो आपने नात पढ़ी है, तो मुझे आप बताएंगे कि क्या नात किसको कहते हैं, नात कहते किसे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। अच्छा, वेरी नाइस। जिसमें नबी पाक की तारीफ की जाए उसे नात कहते हैं। माशाल्लाह, वेल डन आयान। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही थी इसी 14 अगस्त के हवाले से कि आज का जो दिन है वो 9 अगस्त का है और मंथ जो है वो अगस्त का चल रहा है। तो किसी को ये मालूम है कि पाकिस्तान क्यों आज़ाद हुआ? इसकी बुनियादी वजह जो थी वो क्या थी? जब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे थे तो हिंदू बुतों की पूजा करते थे और मुसलमान अल्लाह की इबादत करते थे। तो इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा कि मुसलमानों के लिए भी एक अलग वतन होना चाहिए। अलग वतन होना चाहिए जहाँ पर वो जो है आज़ादी के साथ और अपनी रवायात को और अपनी सकाफत को अपनाते हुए जो है वो अलग वतन में रह सकें। यही बात है ना? और मरियम, आप मुझे बताएंगी कि दो कौमी नज़रिए के हवाले से अगर आप मुझे हमारी ऑडियंस को बताएं कि दो कौमी नज़रिया क्या था? दो कौमी नज़रिया ये था कि हिंदू बुतों की पूजा करते थे और मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते थे। तो इलामा इकबाल को ये डर था कि एक दिन मुसलमान हिंदू की सकाफत में ना अपना लें कि जो हिंदू काम करते हैं वो मुसलमान करें। तो इसलिए फिर उन्होंने ये ख्वाब पूरा करने के लिए बहुत सी कोशिशें की और इस ख्वाब को जो पाया तकमील तक पहुंचाया वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। वेरी नाइस, वेल डन मरियम। इसने बहुत खूबसूरत बात की है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल के जो, अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं कि हम जो है वो अपने साथ वाले से सीखते हैं। तो जैसा कि बरसगीर में जो मुसलमान और हिंदू दो बड़ी कौमें थी वहां पर एक साथ रह रही थी, तो उनका डर बिल्कुल ठीक था कि ये ना हो कि एक ना एक दिन उनका ये डर था कि ये ना हो जो मुसलमान है वो हिंदुओं की सकाफत को कहीं ना अपना लें। तो इसी डर की वजह से जो है वो अल्लामा इकबाल ने इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी। ना सिर्फ अल्लामा इकबाल ने बल्कि बहुत से अजीम रहनुमा थे जिनमें सर सैयद अहमद खान थे और कायदे आज़म ने जिसको अमली जामा जिस ख्वाब को पहनाया। तो बिल्कुल ये ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि हम थोड़ा सा ड्रामा देखते हैं तो वो अपने अंदर वो चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। अब हम अगर अंग्रेज़ों का कोई कल्चर देखेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि हम अपने अंदर लेकर आएँ, और कोशिश तो नहीं करते लेकिन वो ऑटोमेटिकली हमारे जो है हमारे अंदर ये खुद ब खुद आ जाता है। जैसा कि अब आपने देखा होगा कि शादी की रसूमात जो है वो हम इंडिया को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। एक अच्छी आदत तो नहीं है, हमने अपने कल्चर को भूलना नहीं है, जिसके लिए हमें हमारे लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे अजीम रहनुमाओं ने इतनी कुर्बानियां दी हैं। तो जिस सकाफत की बुनियाद पर हम लोग अलग हुए थे, जिस कल्चर के लिए हम लोग अलग हुए, तो हमें उसी कल्चर के अंदर रहकर ही हमें सब काम भी करने चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा, अब हम आपसे कुछ एजुकेशनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएं कि आप क्योंकि अभी तो आप ग्रेड 5 के स्टूडेंट हैं और ग्रेड 4 के स्टूडेंट हैं, तो क्या आपने अपनी लाइफ में गोल्स सेट किए हुए हैं? क्या आपने उन गोल्स के लिए मेहनत करें? पहले तो मुझे आप बताएं, क्या आपने अपने लाइफ में कोई गोल सेट किए हुए हैं या नहीं? मेरा गोल है कि मैं डॉक्टर बनूं और जो लोग मुल्क से बाहर जाके इलाज करते हैं उनके पैसे रखते हैं, मैं चाहता हूं कि वो हमारे वतन में हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी छोटी एज में इतनी बड़ी बात कर दी आपने। अयान हालत कह रहे हैं कि जो लोग जो इलाज फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में नहीं है और हमारे जो लोग हैं, अब जाहिर सी बात है जिंदा तो सब ने रहना है ना, हर कोई चाहता है कि हम जिंदा रहें, लेकिन इलाज जो है वो हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं जो है वो बहुत कम है। तो वो जो ट्रैवल करके बाहर के मुल्क में जाना पड़ता है, वो एक तो इलाज के अलग से खर्चा होता है और एक जो है वो ट्रैवलिंग पे अलग लग जाता है पैसा। तो ये चाहते हैं कि वो सारा इलाज जो है वो हमारे मुल्क के अंदर हो। मैं इसके लिए चाहता हूँ मैं डॉक्टर बनूं। तो क्या आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या वैसे ही आपका ये माइंड, ये फैमिली प्रेशर है आपका कि आपने डॉक्टर ही बनना है? नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मरियम, आप मुझे बताएंगी कि आपने कोई गोल सेट किए हुए? मैं आर्मी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माशाल्लाह।
کیونکہ جو صرف ہمارے ہی ملک میں نہیں ہے، پوری دنیا میں جو ہاسپٹل میں لوگ آتے ہیں انہیں لائنز میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو بہت اکثر یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ جو ہی کسی کی ایمرجنسی میں کسی کی ایمرجنسی ہوتی ہے وہ لائن میں ہوتا ہے، لیکن اس کی جب باری آ جاتی ہے تو جو ڈاکٹر کا آف ہو جاتا ہے. تو پھر سب سے پہلے میں اس چیز کو ختم کروں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مریم، ویری نائس. مریم کہہ رہی ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے، اور اسی حقیقت کی بنیاد پر مجھے لگتا ہے آپ نے سوچا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے، نہ صرف پاکستان بلکہ آزاد کشمیر کے اندر بھی پہلے اتنے لوگ دور دراز سے اپنے علاج کروانے کے لیے آتے ہیں، وہ ایک لمبی لائن لگا دی جاتی ہے. وہ پہلے یہ فارم فل کرو، یہ والا ٹوکن لو، تو یہ والا دوسرا، جب ایک ٹوکن کی باری آتی ہے تو یہاں سے سگنیچر، پھر ڈاکٹر کا فارم ریفر کرنا. یہ ان ساری چیزوں میں ایک تو ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور اس مریض کی اتنا اس میں اسٹیمنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنی گرمی میں اور اتنا لائن میں کھڑا ہو سکے. اور جب اس کی باری آتی ہے اس نمبر کی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہی اٹھ گیا ہے. تو یہ ایک تھوڑی بری چیز ہے. کوشش کریں گے، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کوشش کریں کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وقت پر آئیں، اور کیونکہ وقت کی جب تک ہم پابندی نہیں کریں گے تو ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کے ڈاکٹرز کو نہیں، جو آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ آپ وقتی جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کر دیں تاکہ وہ کہیں اور جا کر اپنا علاج کروا لیں یا فی الوقت گھر ہی چلے جائیں. تو کوشش کریں ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ بہت سے لوگ مصیبت سے بچ سکیں. ویری نائس مریم. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا اس کے لیے محنت کریے، کیونکہ ایک ڈاکٹر بننا ایک آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنی محنت کر رہی ہیں اس کے لیے؟ میں اس کے لیے مطلب کہ بہت اچھی طرح محنت کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں. کتنا پڑھتی ہیں آپ؟ نارمل یا کیا ٹائمنگ، کیا روٹین کیا ہے؟ مطلب کہ اسکول سے جب ہم گھر آتے ہیں ہوں، تو ایوننگ میں پڑھتی ہوں. اچھا، صرف ایوننگ میں؟ کیونکہ اور صبح جب ہم نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو اس ٹائم نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم اس ٹائم میں تھوڑی سی ریویژن اس ٹائم بھی کر لیتی ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. فریش یاد آ. ویری نائس، ویری نائس، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیاب کریں، اور آپ کے پیرنٹس اور آپ کے اساتذہ کرام جنہوں نے آپ پر بہت محنت کی اور محنت کر بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ لوگوں کو اپنی زندگیوں میں کامیاب کریں. اور آپ کے جو پیرنٹس ہیں اور آپ کے ٹیچرز ہیں وہ کافی مبارکباد کی بھی مستحق ہیں ماشاء اللہ سے. اچھا مجھے آپ بتائیں کہ فیوریٹ اب اسکول کا جو پیریڈ ہے وہ اس میں سب سے زیادہ آپ کا جو مومنٹ ہے وہ سب سے زیادہ آپ کس چیز کو انجوائے کرتے ہیں؟ میں ادھر کلاس ایکٹیویٹیز اور اسپورٹس میں زیادہ ایکٹیو بھی ہوتی ہوں، انجوائے اس چیز کو کرتی ہوں. اور آپ ایان؟ میں اسپورٹس میں حصہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ جی لیتا ہوں. تو کبھی کوئی کمپٹیشن ون کیا یا نہیں؟ کیا تو نہیں ہے لیکن کوشش کرتا ہے. ماشاء اللہ، کہتے ہیں نا کہ کوشش آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ پھل بھی دے دے گا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ. تو مریم آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ میں اسپورٹس میں کبھی کوئی کمپٹیشن ون کیا یا نہیں؟ جی کیا. کون سا؟ ریس میں. ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسی طرح ترقی دے. اور چونکہ 14 اگست بھی قریب آ رہا ہے، آج چونکہ 9 اگست ہے، تو جیسا آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نے نیشنل سانگس پریپیئر کیے ہیں، تو آپ ہمیں جو ہے وہ نیشنل سانگس اگر سانگ کوئی یہ سنا دیں. دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن. دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن. کھائی ہے یہ قسم، کھائی ہے باہدا، سنے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا. ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ایک آواز کی داستان
बनता हम सभी, एक है अपना घर पासबा हम सभी, एक ही सोच है ایک پہچان ہے, ایک ہی سوچ ہے, ایک پہچان ہے, اے وطن سب سے اوپر تیرا نام ہے, کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا, سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا, ہر دل کی آواز, دل دل کی آواز, پاکستان زندہ باد. جوش بھی یہ جنوں سب تمہارے لیے, جان و دل بھی لہوں سب تمہارے لیے, جوش بھی یہ جنوں سب تمہارے لیے, جان و دل بھی لہوں سب تمہارے لیے, بس تیرے ایک اشارے پہ سب آ گئے, اے وطن تو پکارے تو سب آ گئے, کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا, سنے دشمن سے بھی یہ وطن ہے صدا, ہر دل کی آواز, دل دل کی آواز, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. ویری نائس, پاکستان زندہ باد. اور آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کو جو یہ نیشنل سانگز ہے اور آپ کی جو ساری تیاری ہے وہ کس نے کرائی ہے؟ پیرنٹس نے بھی اور آپ نے بھی ہیلپ کروائی ہے. پیرنٹس نے بھی اور آپ نے بھی ہیلپ کروائی ہے. اور آپ مریم آپ بتائیں. مطلب کہ ہماری فیملی ممبرس اور آپ نے ہمیں وہ سپورٹ کیا ہے. چلیں اچھی بات ہے یہ, اور سپورٹ جو کیا ہے اور وہ نظر بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ سے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ اسکول میں آپ کی کیا پوزیشن تھی, ٹیچرز آپ کو کیسے ریمارکس دیتی تھی؟ ہیلپ فل. اچھی کیا کہتی تھی کہ مریم آپ کانفیڈنٹ ہیں, کیسی ہیں آپ؟ مطلب کہ وہ کہتی تھی کہ آپ ہر ایک کی ہیلپ کرتی ہیں, ہیلپ کرتی ہیں. ہو یا نہ. اچھا, اور ایان ٹیچرز آپ کو کیسے موٹیویٹ کرتی ہیں, کیا کہتی ہیں ایان اچھا بچہ ہے یا نہیں؟ نہیں, وہ کہتی ہیں کہ آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں. اچھا بہت کانفیڈنٹ ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا میں آپ سے کچھ کوشچنس کروں گی, مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے اچھے بچے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا میں آپ سے کچھ کوشچنس کروں گی جو اس کا آنسر آپ دیں گے اور مجھے پتہ چل جائے گا, مجھے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے اچھے بچے ہیں. کروں پھر کوشچنس؟ جی. کانفیڈنٹ ہے یا نہیں؟ یس اور نو؟ یس. اوکے, تو سب سے پہلا میرا کوشچن ہے کہ بابا قوم کس کو کہا جاتا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کو. قائد اعظم محمد علی جناح کو. ویری نائس. اچھا مجھے بتائیں گے کہ پاکستان بنانے کا خیال کس نے پیش کیا؟ علامہ اقبال. علامہ اقبال نے. ماشاءاللہ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو پورا نام ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان. ویری نائس. ایان اب آپ مجھے بتائیں گے کہ ہمارے قومی شاعر کون ہیں؟ علامہ اقبال. علامہ اقبال. اور قومی ہمارا پھول کون سا ہے؟ جیسمین. جیسمین. ویری نائس. جو ہمارے پیارے پیارے لسنرز ہیں, جو ہمارے ویئرز ہیں, آپ بچوں کو تھوڑا سا سپورٹ بھی کریں اور دیکھیں یہ کتنے کانفیڈنٹ اور کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پرفارم بھی کر رہے ہیں. اکثر مجھے ان باکس میں میسج بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ماشاءاللہ آپ کے پروگرام میں, نہ صرف میرے پروگرام میں بلکہ ہمارا ایک خوبصورت سا ایک پروگرام ہے چاند تارے, جس میں بہت ہی ماشاءاللہ سے بچے آتے ہیں پیارے پیارے, اور جو ہماری آر جے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل بھی کرتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں, تو جو لوگ آنا چاہتے ہیں ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں دوبارہ سے آپ کو بتاتی چلوں کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں اور آپ اپنی پسند کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. جو کوئی آپ کو نیشنل سانگز اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں, آپ کی فرمائش پر ہم یہاں پر پلے بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی فون اٹھائیے اور ڈائل کیجیے 0582253237. اٹس کالنگ نمبر. آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے AJ کے اسپیس دیں گے, اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر. اچھا آپ سے میں کچھ کوشچنس کر رہی تھی, آپ مجھے بتائیں گے کہ قومی ترانہ جو ہے وہ کس نے لکھا؟
حفیظ جلندری. حفیظ جلندری. ویری نائس. اب مجھے آپ بتائیں گے کہ پاک فضائیہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کس شہر میں واقع ہے؟ تھوڑا یہ مشکل ہے لیکن میں آپ کو آپشنز دیتی چلوں. اسلام آباد میں ہے، پشاور میں ہے یا راول پنڈی میں ہے؟ اسلام آباد. اسلام آباد میں ہے. ویری نائس. اب جو ہے تھوڑا سا پھر سے ڈیفیکلٹ کوشچن ہے لیکن آپ نے اس کو بہت توجہ سے بہت غور سے سننا ہے. سم ٹائم جب ہم کوشچن پہ فوکس کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمیں جو آنسر ہے اس کا خود بخود ہی مل جاتا ہے. پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ کب منظور ہوا؟ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ کب منظور ہوا؟ پہلے آپشن غور سے سننے. 1954 میں، 1960 میں، 1955 میں یا 1965 میں؟ 1954. 1954 میں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ ہی 1954 کو بھی جو قومی ترانہ ہے ہمارا وہ منظور ہوا تھا. ٹھیک ہے. قومی پرچم کو ڈیزائن کس نے کیا؟ مریم. امیر القدوائی. امیر الدین قدوائی نے. اوکے، ویری نائس. آپ مجھے بتائیں گے پاکستان کا جو پہلا ابھی کا نہیں پوچھی، جو پاکستان کا جو سب سے پہلا دارالخلافہ ہے وہ کون سا تھا؟ کراچی. کراچی. اور جو اب ہے ایان، اب پاکستان کا جو دارالخلافہ ہے وہ کون سا ہے؟ کیپٹل؟ اسلام آباد. اسلام آباد. ویری نائس، ماشاء اللہ. اب مجھے کوئی بھی آنسر کر دے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا جو دارالخلافہ ہے وہ کون سا ہے؟ مظفر آباد. مظفر آباد، جس میں ہم لوگ رہتے ہیں. ماشاء اللہ، ویری نائس، گڈ. آپ کی تو کافی اچھی تیاری. اس کا مطلب ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ آپ پر کافی محنت بھی کر رہے ہیں اور ٹیچرز کے ساتھ ساتھ آپ کے پیرنٹس بھی کافی آپ پر جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں. ان کی ماشاء اللہ سے محنت جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے. تھوڑا سا پھر سے مشکل ایک کوشچن ہے لیکن ہوپ سو کہ آپ جو ہے آپشن دوں گی تو آپ کو اس کا آنسر بھی مل جائے گا. جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا اس دن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یوم مثال، یوم کوت یا یوم تکبیر؟ یوم تکبیر. یوم تکبیر. ویری نائس. اچھا مجھے بتائیں کہ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہتے ہیں، تو ان کو شاعر مشرق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو زمین ہے اس کی 4 سمتیں ہوتی ہیں، تو مشرق والی سائڈ جتنے بھی ممالک ہیں ان سارے ممالک کے جو شاعر ہیں وہ علامہ اقبال ہیں، اس لیے ہم علامہ اقبال کو شاعر مشرق بھی کہتے ہیں. ویری نائس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی ذہانت کو ایسے ہی برقرار رکھیں اور اس میں مزید اضافہ کریں. ایان، آپ مجھے بتائیں گے کہ پاکستان کے پہلے، تھوڑا سا ٹرکی بھی ہے لیکن آپ مجھے اندازہ ہے کہ آپ اس کا آنسر کر دیں گے اور یہ بہت ایزی بھی ہے اگر سمجھنے والا سمجھے تو. پاکستان کے پہلے طیارے کا نام کیا تھا؟ JF-7 تھنڈر، JF-9 تھنڈر، JF-8 تھنڈر یا JF-11 تھنڈر؟ JF-7 تھنڈر. JF-7 تھنڈر. ویری گڈ. مریم، مجھے اب آپ بتائیں گے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا صحرا ہے وہ کون سا ہے؟ تھر. اور ایان، پاکستان کا جو سب سے بڑا دریا ہے وہ کون سا ہے؟ انڈس. ویری نائس، ماشاء اللہ، ویری گڈ. بہت اچھا لگا آپ سے بات بھی کر کے اور آپ سے کوشچننگ کر کے، کیونکہ میں اندازہ لگا رہی تھی جیسے آپ اپنے ریمارکس بتا رہے تھے کہ جو ٹیچرز ہیں جو آپ کو اچھے ریمارکس دیتے ہیں کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ اچھے سے کام منٹوں میں کر لیتے ہیں، کیونکہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتے ہیں، ان پہ اتنی محنت نہیں کی جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی طور پر جو ہے وہ ذہانت دی ہوئی ہوتی ہے، تو ماشاء اللہ سے وہ ذہانت ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہی ہے. بہت اچھا آپ سے لگا آپ سے بات کر کے. لیکن مریم، آپ سے میرا کوشچن ہے کہ پاکستان کی کہانی آپ ہمیں سنائیں گی. پاکستان کی کہانی سنتے ہیں مریم کی زبانی. حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، نیند کے حلبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی سے بچایا ہمیں جس نے، پھر آزادی کا شوق دلایا ہمیں جس نے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے، اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے.
बात है 19वीं सदी की, जब हिंदू मुसलमानों का गोल नोच नोच कर खा रहे थे। मुसलमान हर तरह से जुल्म की चुटकी में पिस रहे थे। एक तरफ हिंदू उन पर अपनी सोच में हर मैदान में पीछे रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज उन पर आगे बढ़ने के दरवाजे बंद कर रहे थे। तब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, तमाम जंगें तलवारों और हथियारों से नहीं लड़ी जा सकती, बल्कि इसके लिए जहानत होना जरूरी है। फिर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से एक अलग वतन हासिल हुआ, और उन्होंने काम और सिर्फ काम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। यहाँ दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आजम तेरा एहसान है, तेरा एहसान। माशाल्लाह, वेरी नाइस मरियम, आपने इतनी अच्छी बातें बोली हैं कि हम जितना भी शुक्र अदा करें, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और उसके बाद जो हमारे अजीम रहनुमा हैं जिन्होंने हमें आज अलग से एक आज़ाद वतन, जिसमें हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज़ादी के साथ जो है अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, तो ये एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे बहुत से लोगों ने अपनी बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। बहुत सी माओं ने अपने बच्चों को कुर्बान किया है, और ना सिर्फ यहाँ पर मैं बात करूँ एक लड़कों ने ही नहीं, बल्कि जो ख़वातीन थी, ख़वातीन ने भी बहुत, ख़वातीन और बच्चों ने भी बहुत नुमायां किरदार वतन की आज़ादी के लिए किया है। तो अल्लाह ताला हमारे वतन को इसी तरह सरसब्ज़ व शादाब रखे, और जो लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर, अल्लाह ताला उनमें इसी तरह से इत्तेफाक रखे, ताकि जो लोग हम पर जो गंदी निगाह डाले हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो ईमान की ताकत है। अल्लाह ताला ने जो है हमें ईमान की ताकत दी है, हमें कोई भी मुल्क और कोई भी ताकत हमें गिरा नहीं सकती। तो कहते हैं ना कि दुश्मन चाहता है कि ये जो लोग हैं खुद ही लड़ जाएं, खुद लड़ के खुद ही खत्म हो जाए, क्योंकि कोई दूसरा हमें जो है वो हमें कभी भी मिटा नहीं सकता, हमें गिरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो है वो ईमान की ताकत मौजूद है। तो अयान से मेरा क्वेश्चन है कि मुल्क की तरक्की के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हमें चाहिए कि मिलजुल कर रहना चाहिए, और इत्तेफाक, माशरे में इत्तेफाक पैदा करना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी भी हमें एक इत्तेफाक और एक इत्तेहाद से मिली, और सब जो है वो मिलजुल कर काम करेंगे, तभी हमारे काम में आसानी भी होगी। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके हमें, और ऐसे ही आप लोग बढ़ते रहें, ऐसे ही कामयाबियों की सीढ़ी पर चलते रहें, और अल्लाह ताला ऐसे ही आपको आपकी जिंदगियों में ऐसे ही खुशियां बरकरार रखें। तो इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं। यकीनन आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, और लास्ट पर अगर आप कोई मैसेज हमारी यूथ को दें, जो आपको देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, उनको बताएं कि वतन की तरक्की के लिए, वतन में अमन और अमान के लिए क्या करना चाहिए। आपके इसी पैगाम से हम अपने प्रोग्राम का एहतमाम करेंगे। मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, तो पहले तो हमने फ्लैग्स को अपने हैंड्स में रखा रहता है, लेकिन जो ही फंक्शंस और जो ही आपका ये हो रहा होता है, तो सारे उधर ही अपने झंडों को फेंक के चले जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने मुल्क की इज्जत हम इसी तरह कर सकते हैं कि हम उसका झंडा सर बुलंद रखें। बिल्कुल, और लोगों में इसी तरह से इत्तेफाक होगा। अयान, आप लास्ट पर कोई शॉर्ट मैसेज दे दें कि मुल्क की तरक्की के लिए जो मुसलमान हैं और जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? मिलजुल कर काम चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, और वतन की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहना चाहिए। होप है कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी पैगाम के साथ कि अपने वतन का ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत सी अजीम कुर्बानियों के बाद मिला है। इसी के साथ अपनी होस्ट आरजे कायनात खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान।